گوری عورت کی نسبت کالی عورت میں شہوت کافی حد تک زیادہ پائی جاتی ہے۔ خود کے آنسو پینے سے گردے کی پتھری خود بخود ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ گوری عورت کی نسبت سانولی عورت بچے زیادہ تعداد میں جنم دیتی ہے۔ موٹی عورت کی نسبت دبلی عورت میں نخرہ اور غصہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ کالی عورت کی نسبت گوری عورت جلدی مردوں سے مائل ہو جاتی ہے۔ موٹے آدمیوں میں طاقت کم اور شہوت بھی کم حد تک کم ہوتی ہے۔ موٹے افراد اکثر و بیشتر قسمت کے انتہائی خراب اور ناکام ہوتے ہیں۔ دائیں کان میں خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے۔ بائیں کان میں خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کوئی بری خبر ملنے والی ہے۔ بھینس راستہ کاٹ جائے تو دودھ کا پیالہ پی لو ورنہ تمہیں بری نظر لگے گی۔ نہانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پی لینے سے پٹھے کبھی کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ بال کاٹنے سے پہلے کھجور کھا لینے سے بال زندگی بھر گرتے نہیں ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے سونف کھا لینے سے انسان کا پیٹ بڑھتا نہیں ہے۔ روٹی کھا کر اوپر سے فوراً پانی پینے سے آدمی کو لقوہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو بارش کے پانی میں نہایا کرو، دانے فوراً ختم ہو جائیں گے۔ ناخن جلدی بڑھ جاتے ہیں تو ناخن پر ناریل رگڑو، ناخن بڑھنا رک جائیں گے۔ کام کرتے وقت ہاتھوں پر پسینہ زیادہ آتا ہے تو سمجھ جاؤ تم بوڑھے جلدی ہوگے۔ نہار منہ گڑ کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے، معدے کی گرمی نہیں ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے دال چاول کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے دل کی نالی بند ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ کم سنتے ہیں ایسے لوگوں میں طاقت اور ذہن ہمیشہ تیز ہوتا ہے۔ معذور افراد کی نسبت نارمل لوگوں میں کامیابی کی شرح کم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے قد لمبے ہوتے ہیں وہ لوگ بیٹے زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی قد چھوٹی ہوتی ہے ایسے لوگ بیٹیاں زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ دنیا میں صرف اتنی ہی جد و جہد کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا وہاں تم نے رہنا ہے۔ الفاظ کے بغیر حسن خیال بس حلوہ ہے، صرف جلوہ ایک گونگے کے خوبصورت خواب کی طرح۔ ایک عقل مند اور بھلا آدمی کبھی بھی غلط بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا عمل اس کے قول کا پر تو ہوتا ہے۔ پہاڑ تو چاہے اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن انسان کی عادت اور جبلت کسی صورت بدل نہیں سکتی۔ آپ کی نیک نیتی کی جھلک محض آپ کے گفتار سے ہی عیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی ضروری ہے۔ جس وقت دوپہر کا کھانا کھاؤ لیٹ جاؤ، اور جس وقت شام کا کھانا کھاؤ چہل قدمی کرو۔ اپنے تفرقات کا ذکر دشمن سے نہ کر، کیونکہ وہ دل میں خوشی کرتے ہوئے زبان سے لاحول پڑھیں گے۔ شریف آدمی کو کوئی جگہ ناموافق ہو تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے لیے وسعت زمین میں اور کئی جگہیں ہیں۔ جاہل ہی بے وقوف نہیں ہوتے، بلکہ وہ تعلیم یافتہ بھی بے وقوف ہوتے ہیں جو علم کا صحیح استعمال نہیں جانتے۔ عالم پانی کے بغیر بھی پیاسا نہیں رہتا، جبکہ ایک جاہل دریا کے پاس رہتے ہوئے بھی پیاسا رہ جاتا ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا، ایسی عبادت قابل غور ہے۔ ترقی کی راہ میں سر پٹ دوڑنے والے ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں یا دم اکھڑ کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صرف خیالی قوت کی بدولت انسان اپنی زندگی خوشی سے بسر کر سکتا ہے، کیونکہ خیال اعمال کا اندرونی چشمہ ہوتا ہے۔ جو انسان صداقت کو اپنے پلے باندھ لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، اور نہ کوئی انسان اس کو ہرا سکتا ہے۔ رنگت، مٹھاس اور تاثیر سب کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان سے اپنا گلا کاٹ لیتے ہیں۔
انسان پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے وہ زیادہ تر انسان کی اپنی زبان کی وجہ سے مسلط ہوتی ہے۔ کم ہمت اور بے حوصلہ بندے مصیبتوں میں مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن باہمت بندے مصیبتوں کو پچھاڑ ڈالتے ہیں۔ اے دوست، تو اپنے کو خود نصیحت کر اور کسی دوست کے سمجھانے کا انتظار نہ کر، کیونکہ فی زمانہ یہ کام چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو نئی چیز ہوتی ہے وہ نہایت شاندار لگتی ہے، لیکن دوستی پرانی زیادہ شاندار اور مضبوط ہوتی ہے۔ ایسی بات منہ سے نکالو کہ تمہارے دشمن کو بھی وہ بات اچھی لگے، اس طرح تم دنیا میں عظیم انسان بن سکتے ہو۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مصیبت کا اعادہ کرتا ہے، اور 3 یوم کے بعد تہنیت کرنا دلیل محبت ہے۔ ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہر کام قوانین قدرت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ تقدیر کی بنا پر۔ عقل مند آدمی بہت سارے انڈوں کو ایک ہی ٹوکری میں کبھی نہیں ڈالتا۔ احتیاط دانائی کی شرط اول ہوتی ہے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی تو یہ ہے کہ آپ کا خدا آپ سے کتنا خوش ہے۔ ملک اور رعیت کی پائیداری مال سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر 2 جہان کا وسیلہ حصول ٹھہرایا ہے۔ وہ بندہ بے وقوف ترین ہے جو عورت کو طاقت کے ذریعے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ انسانوں کی خدمت کرنا، بے لوث کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ سارے دکھوں اور مصیبتوں کا سبب خود غرضی ہے۔ کم بولنا بیل کا کام ہے اور بہت چلانا کتے کی عادت۔ انسان نہ بیل ہے نہ کتا، بس وہ اپنا فرض آپ سمجھ لے۔ خود غرض انسان اپنی ذات سے بے پرواہی نہیں کرتا۔ خود غرض انسان سب سے بڑا کمینہ انسان ہے۔ کسی آدمی کے لیے اہل علم کے ساتھ چلنا، جانا، آنا اور بیٹھنا اس کی دینی سمجھداری میں سے ہے۔ بڑا دانا وہی ہے جو عقل و فہم کو اس ذات واحد کی طرح بھیج دے۔ یہاں تو وہی بے وقوف رہنے دیتا ہے جو خدا محبوب نہیں، اپنے عقل اور فہم و نظر و فکر کو رضائے الہی میں قربان کر دینا دور اندیش اور دانش مند کا کام ہے، اور ان طاقتوں کو طلب دنیا میں لگانا احمق کا کام ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو کھانے پینے سے رک جا، اس لیے میں کھانے پینے سے رک گیا ہوں۔ مجھے کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس ایسے دوست ہیں جو مخلص ہیں اور وہ دوست اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو ایسا بندہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس عورت کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا ناخن دبا کر جو بھی کہو گے وہ ہاں کر دے گی۔ اگر کسی بندے کے پاس ایسا بندہ آ جائے جو محتاج ہے اور بھوکا ہے اور کھانا طلب کر رہا ہے، اور وہ بندہ اس کو کچھ نہ دے اور وہ بھوکا مر جائے، تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ جب بندہ کسی دکھ اور مصیبت میں اللہ سے گلہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس مصیبت کا گلہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور کر دے۔ اللہ تک جانے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ محبت کا راستہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے۔ خبردار، اٹکل سے منہ اور سر پھیر لے، کیونکہ لوٹنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ ظاہر ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر تو اس قبلہ سے غافل ہوگا تو ہر باطل قبلہ کا بیگاری بن جائے گا۔ فتنہ پرداز لوگ 2 سلطنتوں میں نفاق ڈالنا چاہتے ہیں، مگر بفضل اللہ مجھے یقین ہے کہ اتحاد یگانت کا یہ سر چشمہ ہرگز مقدر نہیں ہوگا۔
وقت نازک ہو گیا اور جان انتظار میں ہے، اس وقت تجھ سے اپنا عذر نہیں بیان کیا جا سکتا، سمجھ لے کہنے پر موقوف نہ رہ، عاشقوں کے سینے کو زخمی نہ کر۔